قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں. سمجھ رہے ہو؟ اگر 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا نہیں، یعنی صبح شام کا کھلا دیں، صبح شام کا نہیں کھلا سکتے تو 2 ٹائم کا کسی بھی طرح سے کھلا دیں. آج 10 غریبوں کو دوپہر کا کھانا کھلا دیا، کل بھی دوپہر کا کھلا دیا تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. 1 منٹ پہلے یہ مکمل کر لو. لیکن انہی غریبوں کو کھلانا پڑے گا. 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا آپ نے کھلا دیا، یعنی 10 غریبوں کو آپ نے ظہر کا کھانا کھلایا، دوپہر کا، اور اگلے رات کا کسی اور 10 غریبوں کو، تو کفارہ ادا نہیں ہوگا. انہی 10 غریبوں کو کھلانا پڑے گا 2 ٹائم کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دوپہر اور رات کا نہیں کھلا سکتے تو صبح کا ناشتہ کرا دو اور دوپہر کا کھانا کھلا دو ذرا 3-4 بجے، ٹھیک ہے نا؟ 2 ٹائم کا وہ بھی ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ ان غریبوں میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہونا چاہیے، کم از کم اتنا بچہ ہونا چاہیے جو پیٹ بھر کے کھا سکتا ہو. آپ نے عیدی سینٹر جا کے 10 چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹافیاں کھلا دیں، وہ نہیں ہوگا. کھانے میں کیا ہونا چاہیے؟ متوسط درجے کا کھانا. قورمہ کھلا دیں بہت اچھا، بریانی کھلا دیں بہت اچھا، نہیں تو کم از کم درمیانے درجے کا کھانا ہونا چاہیے. بالکل ہی ایسا لو کوالٹی کا کھانا آپ نے ابلے ہوئے چاول رکھ دیا ان کے سامنے، یہ اس سے کفارہ ادا بولو بھائی نہیں ہوگا. یہ سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں تو ایک دفعہ اس کو ریکارڈ کر دیں تو اچھا ہے، قسم کے کفارے والا سوال. تو غریب کون سے ہونے چاہیے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. بھائی سرسری سی تحقیق کر لیں، بہت زیادہ گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. سرسری تحقیق سے جو غریب لگ رہا ہے آپ کو، اس میں سب سے پہلے سیاستدان آ جائیں گے آپ کے، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کو نہیں کھلائیں، وہ غریب ہوتے نہیں ہیں، لگتے ہیں، باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ غریب ہیں. تو جو بھی آپ کو لگے کہ بھائی یہ بیچارہ واقعی مشکل میں ہے. اسی طرح آسانی یہ بھی ہے کہ ہوٹل والے کو آپ کہہ دیں کہ بھائی یہ 2 بندے میں تمہیں دے رہا ہوں. اچھا پہلے میں مکمل کر دوں، ایک ہی غریب کو 10 دن تک کھلا دیں گے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. ایک غریب کو، یہ سب امام ابو حنیفہ کے اجتہادات ہیں، آپ دیکھو جمہور کے ہاں جائز نہیں ہے، یہ امام حنیفہ کے یہ اجتہادات ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ آج آپ نے ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھلایا، کل اسی غریب کو جب کھلاؤ گے تو یہ دیکھنے میں وہ ہے مگر حقیقت میں یہ دوسرا غریب کہلائے گا. کیونکہ جو مقصد تھا نا 10 غریبوں کو کھلانے کا، اس کا مسئلہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 10 غریبوں کی حاجت پوری کرنا ہے. تو آج جب آپ نے ایک غریب کی حاجت پوری کر لی تو آج کی حاجت پوری کرنے سے اس کی کل کی حاجت پوری نہیں ہوئی ہے، کل وہ شریعت کی نظر میں نیا غریب سمجھا جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی تو بھی مان لیں. تقلید اسی کو کہتے ہیں. ضروری نہیں آپ کی سمجھ میں ہر بات آئے، کیونکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے، ان کا اجتہاد آپ سے زیادہ قوی تھا. تو اگلے دن بھی اسی کو کھلا ایک ہی دن میں اگر آپ نے 10 آدمیوں کا کھانا ایک غریب کو کھلایا تو قسم کا کفارہ بھی ادا نہیں ہوگا اور اس کو مارنے کا کفارہ الگ سے ادا کرنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ تو آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہی غریب کو تو ہوٹل پہ جا کے آپ ہوٹل والے سے کہہ سکتے ہیں یہ بندہ غریب ہے، یہ روزانہ 2 ٹائم کا کھانا کھا کے جائے گا، اس کی میں پہلے سے ایڈوانس پیمنٹ کر رہا ہوں. چاہیں تو 2 بندے کو لے جائیں، کیونکہ 2 بندوں کو ایک پلیٹ میں سستا پڑتا ہے. ہوٹلوں میں جو اتنا کھانا ہوتا ہے نا تو وہ آپ کے لیے سستا کفارہ دو. 2 آدمیوں کو ہوٹل والے سے ملا دیں، بولیں یہ دوپہر اور رات کا کھانا کھائیں گے اور اس کی یہ پیمنٹ کر رہا ہوں میں. یہ بہت آسان ہے. اور اس سے بھی آسان یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ غریب کہتا ہے میں دوپہر کا کھا سکتا ہوں، رات کا نہیں کھا سکتا، تو پھر آپ ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے دوپہر کا کھانا یہ دونوں کھائیں گے مگر زیادہ دن تک کھائیں گے. ایک غریب کو آپ نے کھلانا تھا 10 دنوں تک، دوسرے کو کھلانا تھا 10 دنوں تک، تو اب دونوں کو کھلائیں گے 20 دنوں تک. تو آپ بولیں یہ دونوں کو میں 20 دنوں تک کھانا نہیں، بلکہ زیادہ ہو جائے گا نا. ایک غریب کو 10 دنوں تک تو 2 غریبوں کو 5 دنوں تک کھلانا ہے. تو 2 غریبوں کو آپ نے 10 دنوں تک کھلا دیا تو کفارہ ادا. ایک ٹائم کا کھانا 10 دنوں تک کھلا دیا تو کفارہ ادا. یہ بہت پیچیدہ کلپ ہو گیا ہے بھائی، فی الحال چلا دیں، پھر دوبارہ سے کر لیں گے اس کو، وہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. تو اس طرح بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ خود غریب ہیں، آپ کے پاس گٹکے کے پیسے نہیں ہوتے اور آپ کہہ رہے ہیں یار ہم کھانا کھلائیں پبلک کو، اچھا کھانے کے علاوہ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. یہ بھی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے. جمہور کے ہاں پیسے دینا جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مقصد غریب کی حاجت پوری کرنا ہے تو پیسے دے کے بھی وہ، بلکہ پیسے دینا زیادہ بہتر ہے اس غریب کے لیے جو ضروری چیزوں پہ خرچ کرے. بعض دفعہ غریب کم وقت ایسا ہوتا ہے وہ پیسے دیے تو وہ گٹکا خرید لے گا اس سے، تو ایسے کو پھر کھانا کھلانا زیادہ بہتر ہے.
تو پیسے کتنے دینے ہیں؟ 2.25 کلو گندم کی قیمت. ایک غریب کو 2.25 کلو گندم دے دیں یا 10 اور اسی طرح 10 غریبوں میں بانٹ دیں. 2.25 کلو گندم ہر ایک کے پاس آنے چاہیے, اتنی قیمت. صحیح ہے. اور اگر ایک ہی غریب کو دینا ہے تو ایک دن میں 2.25 کلو گندم سے زیادہ پیسے دیں گے تو وہ ایک ہی شمار ہوگا. یعنی 2.25 کلو گندم ایک غریب کا 2 ٹائم کا کھانا سمجھا گیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ ایک غریب کو اگر روزانہ 2.25 کلو گندم کے پیسے دے دو 10 دنوں تک تو کفارہ ادا ہو جائے گا. ارے 2.25 کلو گندم کتنا بنتا ہے؟ 100 روپے. تو آپ نے ایک غریب کو 100 روپے دے دیے, اگلے دن پھر اسے 100 روپے دیں, پھر اگلے دن 100 روپے دیں, اس طرح 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے دیں گے تو کفارہ ادا ہو جائے گا. ایک ہی دن میں 1000 روپے پکڑا دیے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا, کیونکہ مقصد 10 غریبوں کی حاجت پوری کرنا ہے. آپ نے ایک غریب کی ایک ہی دن کی بہت زیادہ پوری کر دی حاجت, تو یا تو اس کو اگلے دن دیں تاکہ شریعت میں وہ اگلا غریب سمجھا جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سمجھا جائے کہ یہ وہ والا نہیں ہے بلکہ ایک نیا غریب, کیونکہ غربت اس کی حاجت متکرر ہو گئی ہے. یا 1000 روپے 10 غریبوں میں ڈیوائڈ کر دیں, سب کے پاس 100 روپے, کیونکہ آج کل ریٹ 2.25 کلو کا ان کے بقول 100 روپے چل رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ 20 سال بعد میرا کوئی کلپ سنے وہ بھی 100 روپے ہی دے رہا ہو, تو اس وقت تو ریٹ کچھ اور ہو چکے ہوں گے نا. اگر آپ خود غریب ہیں کہ آپ نہیں دے سکتے تو پھر شریعت میں ہے 3 روزے لگاتار رکھے جائیں. ٹھیک ہے, پہلے ہے کھلانا, اگر کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. تو یہ کفارہ ہے. اصل میں تو تھا غلام آزاد کرنا, وہ آج کل ہوتے نہیں ہیں, ورنہ شریعت میں ہے کہ کفارے میں سب سے پہلے کیا کرو؟ غلام آزاد. اور کفارے میں یہ بھی جائز ہے کہ 10 غریبوں کو کپڑا بھی پہنا سکتے ہیں آپ, لیکن آج کل علماء وہ بیان نہیں کرتے کیونکہ لوگوں کے لیے کپڑا پہنانا مشکل ہے, لباس کھانا کھلانا جو ہے نا آسان ہے.